قاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ تحدث اخبارہا صلوات پڑھیں محمد علیہ عزیزان گرامی، قرآن مجید کے 30ویں پارے کے جس سورہ کی آیت کو آپ کے سامنے سرنامہ سخن کیسے سے پیش کیا، اس میں ارشاد ہو رہا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، ایک دن وہ آئے گا جس دن زمین ان تمام باتوں کو اپنے اللہ سے کہے گی، ان تمام کام، وہ تمام امور جو اس زمین پہ انجام دیے گئے ان کو وہ اللہ سے کہے گی۔ تو یہ بھی ایک گواہ کے طور پہ قیامت میں پیش کی جائے گی۔ کل ہماری گفتگو جو ہوئی تھی وہ عالم مرگ کے بعد، موت کے بعد جو ایک عالم آنے والا جس عالم برزخ کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہماری اور آپ کی گفتگو شروع ہوئی تھی۔ برزخ سرحد کو کہتے ہیں، جب دو ایریے ہوں ان کے بیچ میں جو سرحد ہوتی ہے وہ برزخ کہلاتی ہے۔ جیسے سورہ رحمان میں بھی آیا کہ دو دریا بہہ رہے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک سرحد ہے کہ وہ دریا ادھر نہیں آتا اور ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا۔ تو برزخ یعنی سرحد۔ تو اس دنیا اور آخرت کی جو ایک الگ دنیا ہے، یعنی قیامت کے بعد کی جو دنیا ہے، ایک وہ دنیا جس میں ہم زندگی جی رہے ہیں، ایک وہ دنیا جو قیامت کے بعد کی دنیا ہے، ان کے درمیان ایک دنیا کہلاتی ہے برزخ، ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ یعنی جو انسان اب مر جائے گا تو اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا حساب کتاب کے لیے، تو جس نے نیکیاں کی ہیں اسے جزا ملنی چاہیے، جس نے برائیاں کی ہیں اسے سزا ملنی چاہیے۔ تو اس نیکی اور برائی کے درمیان اس آخرت کا جو عالم بعد قیامت ہے اور یہ ہماری جو زندگی ہے، اس کے درمیان جب ہم جا کے قبر میں لیٹ جائیں گے تو اس وقت جزا اور سزا کے لیے جس عالم کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ مثلا ایک آدمی نے تمام زندگی پریشانیاں اٹھا کے گزاری ہے اور نیک کام کیے ہیں اور خدمت اہل بیت کی ہے اور خدمت دین اور خدمت اسلام کی ہے اور معاشرے کی خدمت کی ہے، تو اسے جزا چاہیے۔ تو وہ مر کے قبر میں لیٹ جائے اور قیامت کا انتظار کرتا رہے، یہ دلیل الہی کے خلاف ہے۔ لہذا ایک عالم رکھا گیا، ایک دنیا کریٹ کی گئی باقاعدہ جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ وہاں کی نعمتیں جنت جیسی ہوں گی، وہاں کی عقوبات اور وہاں کی سزائیں جہنم جیسی ہوں گی۔ تو یہ عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ کو سمجھنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے علماء نے ایک مثال دی ہے۔ جو وہاں کی نعمات کا تذکرہ ہوا ہے کہ وہاں کی نعمتیں کیسی ہیں، تو آدمی دنگ رہ جاتا ہے، بالکل جنت جیسی نعمتیں ہیں ایک دم۔ تو آدمی پریشان ہوتا ہے کہ بھائی یہ نعمتیں کیسے ہو سکتی ہیں۔ مثلا جیسے جنت کے بارے میں جب پوچھا گیا، حضرت بلال سے عبداللہ ابن علی نے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ سے کچھ سنا ہو جنت کے بارے میں تو بتاؤ۔ تو بلال نے جو صفات جنت کے بیان کیے ہیں، انشاءاللہ وہ کسی خطبے میں مفصل بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ وہ کہا جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں کی بنی ہوئی ہیں، ایک اینٹ سونے کی ہے، اس کے اوپر ایک اینٹ چاندی کی ہے، پھر ایک اینٹ سونے کی ہے، پھر ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس میں جو بیچ میں مٹیریل جو لگا ہوا ہے دوسرا، جیسے سیمنٹ وغیرہ لگایا جاتا ہے، مسالے لگائے جاتے ہیں، کہ وہ مشک عنبر کے لگے ہوئے ہیں جس سے مشک عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ جی وہاں شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں ایسی نہریں ہیں جن کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا،
شہد سے زیادہ شیریں اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور نہروں کے دونوں طرف حور و غلمان کھڑے ہوئے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں مومنین کا، اور بہت صفات ہیں جنت کی۔ تو ایسے دوزخ کی بھی بیان ہوئی ہیں کہ وہاں پہ جہنم کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ جب کسی کو پیاس لگے گی تو ایک کھولتا ہوا پانی، اور روایت کے اندر ہے کہ وہ ظرف جس میں پانی ہوگا جب آدمی کے قریب لایا جائے گا، جب پینا چاہے گا تو اس سے پہلے کہ وہ پیے اس کا گوشت گل کے گرنے لگے گا، اس قدر گرم ہوگا۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو وہاں الگ سے کوئی گھر نہیں ہے آدمی کے لیے، اگر یہ سوچے کہ وہاں کوئی گھر تیار کھڑا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں سے جو آپ بنا کے جائیں گے وہی گھر آپ کو وہاں ملنے والا ہے۔ جو گھر آپ یہاں سے بنا کے جائیں گے وہی گھر آپ کو وہاں ملنے والا ہے۔ اگر یہاں آپ انڈیا سے آئے ہیں، پاکستان سے، افغانستان سے، دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، سپوز آپ کے پاس یہاں گھر نہ ہو، اپنے ملک سے آنے کے بعد کس قدر پریشان ہوں گے آپ، کس قدر پریشانی ہوگی آپ کی فیملی، زبردست پریشانی ہو جاتی ہے۔ جبکہ یہاں پہ آپ کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، مثلا 100 125 سال، اس سے زیادہ نہیں رہیں گے آپ۔ اس کے بعد آپ کو چلا جانا ہے، لیکن کس قدر پریشان رہتے ہیں کہ گھر نہیں ہے۔ میں مولانا دعا کر دیجئے مکان نہیں ہے، کوئی دعا بتائیے مکان نہیں ہے۔ تو آخرت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ جب آدمی آخرت میں جائے گا، وہ عربی شعر ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ وہاں پہ تمہارے لیے کوئی مکان بنا کے رکھا ہوا نہیں ہے، جو مکان تم اپنے عمل سے یہاں بنا کے جاؤ گے وہی تمہیں وہاں ملنے والا ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ جب یہاں سے جائے تو اپنے لیے ایک ایسا مکان تیار کر کے جائے جو اس کے وہاں پہ کام آئے۔ بہت واقعات برزخ سے متعلق میں کتابیں کئی نکالی ہوئی تھی، ان سب کو دیکھ رہا تھا، دیکھ کے خیال ہے کہ کیا کیا بیان کیا جائے، اس قدر واقعات، اس قدر باتیں۔ تو ان سب میں نے جو ضروری چیز سمجھی وہ یہ کہ قیامت میں جو گواہوں کی قسمیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ قیامت میں آدمی کے اعمال پہ 11 گواہ پیش کیے جائیں گے۔ دنیا میں کسی بھی عمل کی گواہی میں اگر 2 عادل آ گئے تو کافی ہیں، مگر وہ خالق عدل جب قیامت میں گواہوں کی ضرورت پڑے گی تو 11 گواہ ایک عمل پہ پیش کرے گا۔ سنیے گا انہیں آپ، یومئذ تحدث اخبارہا، یہ پہلی آیت۔ زمین، وہ مکان، وہ زمین جہاں آپ نے کوئی عمل انجام دیا ہے، وہ گواہی دے گا کہ آپ نے یہاں نماز پڑھی ہے، یا آپ نے یہاں چوری کی ہے، یا آپ نے یہاں کسی غریب کو صدقہ دیا ہے اس جگہ کھڑے ہو کے۔ اسی لیے چوتھے امام کے لیے ہے کہ آپ نے 500 درخت کھجور کے اپنی نظروں میں رکھے ہوئے تھے، 2 رکعت نماز ہر درخت کے نیچے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، کہ قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے۔ ہر درخت، ہر جگہ، ان میں سے الگ الگ جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، آج یہ مصلی، کل وہ مصلی، پھر وہ مصلی، ایسے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ تو کہا کہ یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تو لہٰذا وہ زمین جہاں پہ کوئی عمل انجام دیا جائے، یہ پہلا گواہ۔ دوسرا گواہ زمان، یعنی زمانہ۔ جناب امیر کی حدیث ہے کہ ایک دن آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ہر آنے والا دن کہتا ہے کہ دیکھ جو جانا تھا وہ تو جا چکا، اب میں نیا گواہ ہوں، جو کام تو انجام دے گا اس کی گواہی میں آخرت میں دوں گا۔ لہذا یہ سوچ کے انجام دینا کہ ایک نیا گواہ آ گیا ہے، تو آپ نے جتنے دن گزارے اتنے گواہ ہیں، ہر دن ایک نیا گواہ ہے۔ زمانہ گواہی دے گا، یہ دوسری چیز۔ گواہوں کی قسمیں بیان کر رہا ہوں کہ قیامت میں گواہ کیا ہوں گے۔ پہلا گواہ زمین، دوسرا گواہ زمان، تیسرا گواہ زبان۔ یوم تشہد السنتہم،
یوم تشہد علیہم السنتہم، وہ دن کہ جس دن ان کی زبان گواہی دے گی علیہم، انہی کے خلاف، یعنی آپ ہی کی زبان ہوگی اور آپ ہی کے خلاف بولے گی۔ بہت عجیب بات ہے، دنیا میں کبھی آپ نے اس کا مشاہدہ کیا کہ آپ کی زبان آپ کے خلاف بولی ہو؟ کبھی نہیں بولتی۔ دنیا میں آپ کے اختیار میں دی ہے، کیسے بھی چلائیے، لیکن وہاں آپ کے اختیار میں نہیں ہوگی۔ زبان آپ ہی کی ہوگی مگر اختیار آپ کا نہیں ہوگا۔ اس لیے کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ آپ کے اختیار میں تو اللہ نے دے دی تھی، جب آپ نے اسے ٹھیک یوز نہیں کیا تو پھر کیوں آپ کے اختیار میں دی جائے؟ آپ نے اس کا شکر کیا کب؟ ہر آدمی رو رہا ہے دنیا میں، جیسے دیکھیے گاڑی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے مکان نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ سب کچھ ہے چین نہیں ہے، کوئی کچھ کوئی کچھ، کسی کو اولاد نہ ہونے کی ٹینشن، کسی کے ہو گئی تو وہ بگڑ رہی ہے اس کی ٹینشن، کسی کو مکان نہ ہونے کی ٹینشن، کسی کا ہو گیا تو ریپیئرنگ کی پرابلم، یعنی ہر آدمی پریشان ہے دنیا کا، کوئی سکون سے نہیں ہے۔ سمجھے بھائی؟ کیا ہے؟ کچھ ہے تو ہے نہیں، کیا ہے؟ کسی نعمت کا شکریہ ادا کیا آج تک؟ یہی زبان جو آدمی کے پاس ہے، اگر کسی آدمی سے کہا جائے کہ آپ بڑا غربت کا شکوہ کرتے ہو، لائیے اپنی زبان ہمیں دے دیجیے، جتنا چاہے اتنا لے لیجیے، کیا آپ تیار ہوں گے؟ کتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کا تو آدمی کبھی اندازہ کرتا ہی نہیں، اس کا تو کبھی شکر کرتا ہی نہیں، اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے انسان کہ آپ کا حق تھا۔ کوئی آپ کا حق تھا؟ بھائی آپ کا کوئی حق تھا؟ اللہ پہ آپ کا کچھ چاہیے تھا؟ اس نے آپ کو 2 ہاتھ دیے، آپ شکوہ کرتے ہیں دولت دنیا نہیں دی۔ لائیے میں ایسے ایسے آدمی لاؤں گا جو کڈنی کے لیے پریشان ہے، آپ کو 2 کڈنیاں دی گئی ہیں، وہ آپ کو پیسہ دیں گے، دونوں کڈنی انہیں دیجیے، دیں گے آپ؟ نہیں تیار ہوں گے آپ۔ تو کس قدر بڑی دولتیں آپ کو دی گئی ہیں، مگر ان کا شکریہ تو کبھی نہیں کیا۔ ہاں کفران نعمت ہمیشہ ہے، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، میرے پاس، سمجھے؟ تو لہذا زبان کو تو آپ کے اختیار میں دیا گیا تھا، ہاتھ پاؤں کو تو آپ کے اختیار میں دیا گیا تھا، آپ نے ٹھیک استعمال نہیں کیا، لہذا اختیار آپ سے لے لیا جائے گا۔ اس دن زبان آپ کے خلاف بولے گی اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ وہی زبان ہے جو میرے ارادے سے چلا کرتی تھی۔ تیسرا گواہ زبان۔ چوتھا گواہ اعضاء انسانی، جتنے پارٹس آف دا باڈی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم نختم علی افواہہم، ان کی زبان پہ لجام لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے، بند۔ پہلے زبان بولی، پھر اس کے بعد اسے بند کیا۔ مثلا انسان کہہ سکتا ہے مالک یہ تو بولتی رہتی ہے، دنیا میں بھی بولتی تھی، اس کا تو کام یہی ہے، سمجھے؟ تو جن کی زبان کا کام یہی ہے ان کی زبان کو بند کر دیا جائے گا، اور پھر ان کے اعضائے بدن گواہی دیں گے۔ ہاتھ گواہی دے گا کہ اس نے کس پہ ظلم کیا ہے، پیر گواہی دے گا کہ یہ راہ معصیت میں کس طرح اٹھا ہے، گناہ کے رستے میں کس طرح چلا ہے اس پیر سے انسان، یہ پیر گواہی دے گا۔ اور آپ کے خلاف گواہی دے گا کہ پروردگارہ اس نے ظلم کیا ہے میرے ساتھ، کہ میرے ذریعے فلاں طرف سنیما کی طرف گیا، مثلا میرے ذریعے فلم دیکھنے گیا، میرے ذریعے فلاں کے گھر چوری کرنے گیا۔ تو قرآن کی آیت ہے الیوم نختم علی افواہہم تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، سیل لگا دیں گے، بند کر دیں گے، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ اور ان کے پیر گواہی دیں گے کہ دنیا میں انہوں نے کیا کیا۔ 4 گواہ۔ 5واں گواہ فرشتے، وہ کرامن کاتبین جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہر چیز لکھ رہے ہیں، وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور ہم تمہارے اوپر حافظ ہیں، نگراں ہیں، ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن الفجر کے بارے میں بات ہے، اِنَّا قرآن الفجر لمشہود، کہ قرآن فجر جو ہے، قرآن فجر سے مراد فجر یعنی صبح، صبح کا قرآن، اس سے مراد جو ہے کہ صبح کا قرآن جو ہے وہ گواہی دی جائے گی اس کی، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز جو پڑھتے ہیں آپ، الحمد پڑھتے ہیں، قل واللہ پڑھتے ہیں، اس قرآن کی گواہی دی جائے گی، یعنی وہ فرشتے، اور اس قرآن کی گواہی 2 فرشتے دیں گے۔ ایک وہ اگر اول وقت پڑھی جائے تو، اگر اول وقت پڑھی جائے تو 2 گواہیاں ہوں گی اس کی، ایک رات کے فرشتے جو واپس جا رہے ہیں، ایک صبح کے دن کے فرشتے جو آ رہے ہیں، 2 جگہ لکھی جاتی ہے، لہذا فرشتے گواہی دیں گے کل ملا کے بعد۔ 6ٹھی قسم کیا ہے؟ آپ کا نامہ اعمال،
جو آپ کے خلاف گواہ ہیں سب یہ، آپ کا نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں لیا جائے گا، کہا جائے گا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ آواز قدرت آئے گی یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہماری لکھی ہوئی تحریر ہے، ھذا کتابنا، یہ ہماری لکھی ہوئی تحریر ہے، ینطق علیکم بالحق، اور یہ حق حق بولتی ہے، اس میں جھوٹ کا امکان نہیں ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جواب نہیں ہے اس جملے کا، ہم لکھتے رہتے تھے جو تم کرتے رہتے تھے، یعنی ادھر لکھ کرا آپ نے، ادھر فوراً لکھ دیا گیا، جو اعمال تم انجام دیتے تھے ہم انہیں فوراً لکھتے رہتے تھے، سمجھے، تم گاہے بگاہے کرتے رہے، ہم گاہے بگاہے لکھتے رہے، اور لکھتے لکھتے اتنا بڑا کچا چٹا آپ کا نامہ اعمال کا تیار ہو گیا، اور یہ قدرت آپ ہی کے سامنے پیش کرے گی، یعنی یہ آپ کے اعمال نامہ ہوگا۔ پھر پیغمبر اور ائمہ، یہ ساتویں گواہ پیغمبر اور ائمہ، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کیف اذ جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے میرے رسول اس وقت کیا عالم ہوگا کہ جب ہم ہر امت پہ اس کے نبی کو گواہ بنا کر بلائیں گے، اور ہر نبی کے اوپر آپ کو گواہ بنا کر بلائیں گے۔ تو بہرحال ہر امت کے نبی کی گواہی بھی رسول کو دینی ہے، اور اپنی امت کی تو دینی ہے۔ یہ ساتویں قسم۔ آٹھویں خود خدائے رحمان، اللہ گواہ ہے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، اللہ بھی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا، تم نے کوئی عمل دنیا میں انجام نہیں دیا مگر یہ کہ ہم اس کے گواہ ہیں۔ آواز قدرت آئے گی، ہم اس کے گواہ ہیں۔ پھر نویں چیز، وہ یہاں بھی گواہ ہے، آپ اسے محسوس کرتے ہوئے، ضمیر انسان، انسان کا ضمیر۔ دیکھو بھائی، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ یہاں بھی جھوٹ نہیں بولتا، تو وہاں کیسے جھوٹ بولے گا؟ اس لیے کہ یہاں زبان جھوٹ بولتی ہے، یہاں زبان جھوٹ بولتی ہے مگر وہاں نہیں بولے گی، تو جس نے زندگی بھر یہاں جھوٹ بولا وہاں وہ بھی جھوٹ نہیں بولے گی، تو ضمیر تو بہرحال یہاں بھی جھوٹ نہیں بولتا، تو آخرت میں تو اس کے جھوٹ بولنے کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں، لہذا ضمیر انسان انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ آواز آئے گی اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے اس نام کو پڑھ لے، نامہ اعمال کو پڑھ لے۔ جب نامہ اعمال ہاتھ میں ہوگا پھر کہا جائے گا اب الگ سے تجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، تو خود اپنی گواہی کے لیے کافی ہے، تو خود اپنی گواہی کے لیے کافی ہے۔ حیوانات گواہی دیں گے، اللہ اکبر، یعنی کس قدر مجبور ہوگا انسان کہ جن حیوانات کو وہ خریدتا تھا، بیچتا تھا، کاٹتا تھا، کھاتا تھا، سارے کام تو کرتا ہے دنیا میں، کیا نہیں کرتا، وہی حیوانات اس کے خلاف گواہی دیں گے، سمجھے گا؟ وہ گواہی کیسے دیں گے؟ گواہی دیں گے کہ اس نے مجھے ذبیحہ کر کے کھایا ہے، جھٹکے سے کھایا، سمجھے گا؟ یہ مجھ پہ سوار ہو کے راہ معصیت میں گیا، راہ اطاعت میں گیا، گناہ کرنے گیا یا نیکی کرنے گیا، ہر چیز کی گواہی دیں گے وہ۔ 11واں عمل بذات خود، عمل آپ کے اعمال گواہی دیں گے، تو 11 گواہ قیامت کے ہوئے، پلیز انہیں یاد رکھیے گا، قیامت کے 11 گواہ ہوئے۔ پہلا مکان، دوسرا زمان، تیسرا زبان، چوتھے اعضاء و جوارے، پانچویں فرشتے، چھٹے آپ کا نامہ اعمال، ساتواں پیغمبر اور ائمہ، آٹھواں خدائے رحمان، نواں آپ کا ضمیر، 10واں حیوانات، اور 11واں آپ کے اعمال۔ یہ بہت عجیب بات ہے، اعمال گواہی دیں گے، چونکہ تجسم اعمال ہوگا قیامت میں۔ تجسم اعمال کا کیا مطلب ہے بھائی؟ تجسم اعمال کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل آپ نے کیا ہے وہ مجسم ہو جائے گا، جسم، وہ جسمانی شکل اختیار کر لے گا، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ مثلا نماز کے لیے ہے کہ بہت نورانی شکل میں آئے گی، بہت نورانی شکل میں آئے گی۔ ایک کام آپ نے انجام دیا نہایت حرص کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، تو ایک لالچی جانور ہوتا ہے گندا نجس العین، اس کی شکل میں وہ عمل آئے گا اور وہ گواہی دے گا کہ یہ کام، میں فلاں کام ہوں اس کا، اور اس نے یہ حرص کے ساتھ انجام دیا تھا، لہذا وہ آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے،
یہ قرآن کہتے وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ جب قیامت میں آئیں گے تو اپنے بوجھ کو اپنی پشت پہ اٹھائے ہوئے آئیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ یہی اعمال ہوں گے۔ عزیزان گرامی، یہ 11 گواہ ہوں گے پل صراط کے لیے، پل صراط سے گزرنے کے لیے کہا جائے گا۔ رات بھی میں نے عرض کیا تھا 3000 سال کا رستہ ہے پل صراط، اللہ اکبر، 3000 سال کا رستہ پل صراط، 1000 سال اس پہ چڑھنا ہے، 1000 سال اس سے اترنا ہے، اور 1000 سال اس پہ ایسے چلنا ہے۔ 3000 سال کا رستہ پل صراط کا ہے۔ یہ سب کہنے کی باتیں نہیں ہیں بھائی، اس لیے کہ سب قرآن کی باتیں ہیں اور احادیث کی باتیں ہیں۔ آپ کی زندگی، اپنی زندگی کاؤنٹ کیجئے، کوئی 50 کا ہے، 40 کا ہے، 45 کا ہے، 20 کا ہے، 30 کا ہے۔ آپ نے اپنے پوری لائف میں قرآن کی کسی بات کو جھوٹا پایا؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ فلاں بات ایسی ہے وہ رسول نے فرمائی تھی یا جناب امیر نے نہج بلاغہ میں کہی تھی اور وہ جھوٹی ہو گئی، تو بھائی جب کوئی جھوٹی نہیں ہوئی تو یہ جھوٹی کیوں ہو جائے گی؟ جب کوئی جھوٹی نہیں ہوئی تو یہ جھوٹی کیسے ہو جائے گی؟ اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھیے گا۔ آپ نے جو تجربہ کیا ہے، دیکھیے عقل مند آدمی وہ ہے جو تجربے سے فائدہ اٹھائے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اب تک جو تجربہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ان کی کہی ہوئی کوئی بات جھوٹی نہیں ہوئی، تو لہٰذا آگے بھی نعوذ باللہ ایسا تو نہیں ہے کہ جھوٹی ہو جائے گی، آگے بھی سچی ہونے والی ہے۔ تو لہٰذا تیاری کر کے جائیے گا، وہاں الگ سے کوئی مکان نہیں ہے، جو یہاں بنا کے جائیں گے وہی وہاں مل جائے گا۔ اس انتظار میں نہ رہیے گا کہ وہاں الگ سے کوئی مکان بنا ہوا آپ کو ملے گا۔ سنتے رہتے ہیں آپ، بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم، تلوار سے زیادہ تیز، ایسا ہے پل صراط۔ اور یہ بھی سنتے رہتے ہوں گے آپ کہ چوڑی سڑک کی طرح ہے کسی کے لیے، ماشاءاللہ لمبی چوڑی سڑک جو ہوتی ہے۔ دیکھیں بہت آؤٹ آف دا ریکارڈ بول رہا ہوں، اسے سنیے گا، میرا مزاج نہیں ہے موعظہ کرنے کا، مگر چونکہ جمعہ کا خطبہ ہے لہذا یہ بھی ضروری ہے۔ میں تو فضائل کی دنیا کا آدمی ہوں، لیکن بہرحال آدمی قیامت میں جائے گا، مثلا یہ سڑک باہر ہے، اس پہ میں ایک آدمی کو آپ میں سے چھوڑوں ماشاءاللہ جو صحت مند ہو، 20-30 سال کا جوان دوڑتا ہوا جائے گا، ایک آدمی جو 90 برس کا ہو، سمجھے گا، اس کے کمر میں بھی پرابلم ہو، سمجھے گا، اس کے آئی سائڈ بھی ویک ہو، وہ قریب سے دیکھ کے پرچہ بھی نہ پڑھ پاتا ہو، اسے دور کھڑا ہوا آدمی بھی نظر نہ آتا ہو، اسے بھی میں اسی سڑک پہ چھوڑوں اور اس سے کہوں آپ بھی 60 کی سپیڈ سے دوڑو، کیا وہ دوڑ لے گا؟ تو سڑک تو ایک ہی ہے بھائی، روڈ تو وہی ہے، ایک دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور ایک ٹٹولتا ہوا جا رہا ہے، تو یہ فرق کیوں ہے؟ صاحب ایک کی سائڈ ویک ہے، ایک کی اچھی ہے، سمجھے، ایک کا جسم لاغر ہے، ایک کا توانا ہے، مضبوط ہے، تو سڑک ایک ہی ہے۔ تو یہی معاملہ پل صراط کا ہوگا، کوئی دوڑتا ہوا جائے گا، کوئی لٹکتا جھٹکتا، سمجھے گا، فریاد کرتا ہوا، گیا گیا، گرا، بچاؤ، پکڑو، دیکھو تو کہاں گئے، عربی تو ساتھ تھے، ایسا معاملہ ہوگا۔ روایت میں جب آدمی پل صراط سے گزرے گا تو کچھ کو نور بہت دور تک دکھائی دے گا، حد نظر تک دیکھتے ہوئے جائیں گے، اتنا نور ہوگا ان کے ساتھ کہ انہیں حد نظر دکھائی دے گا اور چلتے ہوئے جائیں گے، اور کچھ کا نور ایسا ہوگا 10-20 قدم آگے دکھائی دے گا، اور کچھ کے اعمال کا نور ایسا ہوگا، روایت میں تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے انگوٹھے سے ایک چھوٹا سا بلب 0 واٹ کا انگوٹھے میں لگا ہوا ہے، سمجھے گا، اور وہ جو ہے بس اتنا ہی دیکھ سکتا ہے جتنا انگوٹھے سے روشنی نکل رہی ہے، اور چاروں طرف باقی اسے اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جیسے تاریک رات، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی خبر نہیں، بائیں کو دائیں کی خبر نہیں، انہیں راستے پہ چھوڑ دیا جائے، چل سکتے ہیں؟ وہ نہیں چل سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان کے لیے راستہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، آگ سے زیادہ گرم ہوگا۔ یہ کیا چیز ہے جو بال سے زیادہ باریک ہوتی ہے؟ اچھا، یہ ایک ہی سڑک کسی کے لیے بال سے زیادہ باریک ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ جتنی چوڑائی تو اس کی اتنی رہے گی بھائی۔ اصل میں وہ کیا چیز ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے؟ وہ پل صراط نہیں ہے، وہ پل صراط نہیں ہے، وہ آپ کی قوت فیصلہ ہے،
وہ آپ کی ڈیسیزن پاور ہے، جو آپ ڈیسیزن لے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جب آپ کے سامنے ایک معاملہ آتا ہے حق اور باطل کا، سمجھے گا، تو اس میں بہت ہی بال سے زیادہ باریک فرق ہوتا ہے، اس میں چوز کسے کرتے ہیں آپ، سمجھے گا، آپ نے کون سے رستے کو اپنایا، حق کو اپنایا یا باطل کو اپنایا؟ تو جسے آپ نے اپنایا، چونکہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے معاملہ، تو اس معاملے میں اگر آپ باطل کی طرف چلے گئے تو پل صراط بال سے زیادہ باریک نظر آئے گا، اگر حق کی طرف چلے گئے تو چوڑی سڑک کی طرح نظر آئے گا۔ یہ پل صراط کا معاملہ ہے۔ پل صراط کے معاملے میں یعنی 10 تقریریں ہو سکتی ہیں کم سے کم، اتنا مواد، اتنا مٹیریل، آیات احادیث میں اتنا کچھ بیان کیا گیا پل صراط کے بارے میں۔ اس میں گھاٹیاں ہوں گی چوڑی چوڑی، اندھیری گھاٹیاں ہیں جہاں سے آگ کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ روایت کے اندر ہے، وارد ہوا ہے کہ جانوروں کے دہاڑنے کی آوازیں آ رہی ہوں گی، اور 50 جگہ روکا جائے گا پل صراط پہ انسان کو، 50 جگہ، الگ الگ سوال ہوں گے واجبات کے بارے میں۔ دیکھیے رات پڑھا تھا، مختلف مسائل جو ذہن میں آ رہے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ 50 مقام پہ روکا جائے گا۔ واجبات کے بارے میں سوال ہوگا، مثلا نماز پڑھی کہ نہیں، پڑھی تو نہیں، پڑھی تو کیوں نہیں پڑھی۔ صلہ رحم کے بارے میں سوال ہوگا، صلہ رحم کیا کہ نہیں، عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ۔ غریبوں کے بارے میں سوال ہوگا، آپ کے حالات اچھے تھے، آپ نے اپنے غریب ہمسائے کو دیکھا کہ نہیں۔ محبت علی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم تک پیغام پہنچا تھا، غدیر کا تم نے اقرار مولایت علی کیا کہ نہیں۔ یہ سب سے بڑا سوال یہی ہوگا۔ اس کے بارے میں قرآن میں اسپیشلی ایک آیت بھی آئی ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، ان سے کچھ سوال کیا جانا ہے۔ عزیزان گرامی، الگ الگ سوال ہوں گے۔ یتیموں کے بارے میں سوال ہوگا، عالموں کے بارے میں سوال ہوگا، علماء دین کی عزت کی کہ نہیں۔ یہ جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اسپیشلی سوال ہوگا ان سے، علماء دین کی عزت کی کہ نہیں۔ آئے کچھ بھی پڑھ کے چلے گئے، کوئی بھی شعر کہہ دیا دیکھا تو یہ سب پوچھا جائے گا۔ 50 مقام پہ سوال ہوں گے۔ نجف کا رہنے والا ایک پارسا انسان تھا بہت، ہاشم بحرانی نے اس قصے کو نقل کیا ہے، آیت اللہ نوری نے بھی کیا ہے، کہ اس نے ایک کافر سے کچھ قرض لیا، 10 دینار، اور اس سے کہا کہ آدھا دینار روز لوٹاؤں گا تجھ کو۔ 10 دن تک لوٹایا تو 5 دینار چلے گئے، ہاف رہ گیا، آدھا قرض ادا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ نجف سے کہیں چلا گیا۔ میں نے تلاش کیا، ملا نہیں۔ خبر یہ ملی کہ جس سے قرض لے رکھا ہے وہ بغداد گیا ہے۔ میں نے بھی سستی کی کہ چلا گیا تو چلا گیا، آئے گا تو دے دوں گا۔ اسی عالم میں جب کئی برس گزر گئے، ایک دن مجھے خواب آیا۔ خواب میں یہ دیکھا کہ قیامت کا ہنگام ہے، صحرائے محشر ہے، حساب کتاب کیا جا رہا ہے، اور لوگ اپنا اپنا حساب لے کے نامہ اعمال جن کا کلیئر ہو رہا ہے ان سے کہہ رہے ہیں جائے بھائی جنت۔ تو پل صراط کے اوپر سے گزر کے جا رہے ہیں۔ پل صراط کا معاملہ آپ جانتے ہیں، نیچے جہنم، اوپر پل صراط، تو سب کو اس کے اوپر سے گزر کے جانا ہے۔ گزر گزر کے لوگ جا رہے ہیں۔ اس نے کہا جب میں آدھا پل صراط کراس کر چکا تو مجھے ایک مہیب ڈرانے والی چیخ کی آواز آئی، میں نے دیکھا آگ میں سے نیچے سے وہ کافر نکل کے آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا رک جاؤ، میرا تمہارے اوپر کچھ قرض ہے وہ دے کے جاؤ۔ میں نے کہا بھائی میں نے تمہیں تلاش کیا، تم مجھے نہیں ملے، پتہ چلا تم چلے گئے یہاں سے، بغداد چلے گئے۔ تو اس نے کہا تمہیں یہ تو پتا تھا میں بغداد ہوں، تمہیں آنا چاہیے تھا، طے تھا میرا، تمہیں قرض ہر حال میں لوٹانا تھا، کسی آتے جاتے کا ہاتھ بھیج دیتے، تم نے بغداد بھیجنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ مجھے اپنے 5 دینار چاہیے۔ علامہ ہاشم بحرانی کہتے ہیں کہ اس شخص نے ادھر ادھر دیکھا، کہا بھائی میرے پاس 5 دینار تو نہیں ہے، میں 5 دینار کہاں سے دوں تمہارے؟ تو اس نے کہا ایک کام کرو، یہ تم خون کی لیے جا رہے ہو، ٹھنڈک اپنے سینے میں
مجھے اجازت دو کہ میں ایک انگلی اس پہ رکھوں۔ اس نے ایک انگلی اس کے سینے پہ رکھی، روایت میں ہے کہ پورا سینہ جلنے لگا ہو، جیسے کھولنے لگا ہو آگ سے۔ کہا اس کی پریشانی سے میں بیدار ہو گیا، وہ جلن تپش جو میرے سینے میں ہوئی اس کے انگلی رکھنے سے میں بیدار ہوا۔ علامہ ہاشم برانی کہتے ہیں جب وہ اٹھا تو جس جگہ انگلی رکھی تھی وہاں پہ جلا ہوا تھا۔ اس نے نجف میں آ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے واقعہ سنا اور اس کے بعد قبا کھول کے دکھائی، لباس کھول کے دکھایا تو اس مقام پہ جلا ہوا تھا۔ تمام حاضرین مجلس کریا کرنے لگے، جتنے بیٹھے تھے سب رونے لگے۔ تو یہ حساب آخرت کا حساب ہے، اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ مسجد تھی نیل ایک گاؤں ہے، اس میں اس کا ایک متولی تھا، خواب میں دیکھا اس نے، یہ اہم ہے، اسے غور سے سنیے گا۔ خواب میں دیکھا کہ پل صراط سے گزر رہا ہوں، چلا ہوا جا رہا ہے، پل صراط سے گزر رہا ہے۔ وہی معاملہ لٹکنا جھٹکنا کا شروع میں تو بڑا چوڑا محسوس ہوا، دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، پھر باریک ہوتا چلا گیا۔ کا ایک مقام وہ آیا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز تھا۔ کہ جب اس مقام پہ میں پہنچا ہوں اور میں نے محسوس کیا کہ اب آگ مجھے جلا دے گی، اور میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں آگ آئی جہنم کی اور مجھے چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کہ میرے دل میں خیال آیا کہ جب میں دنیا میں مجلسوں میں جاتا تھا تو سنتا تھا کہ شفاعت کا وعدہ اہل بیت نے کیا ہوا ہے، کہاں ہے جناب امیر جن کی محبت کا دم بھرتا تھا؟ کہ یہ خیال آیا اور میری زبان سے ایک مرتبہ نکلا یا علی۔ کہ اتنا زبان سے نکلنا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ اس کنارے پہ کوئی کھڑا ہوا ہے اور اس نے ہاتھ بڑھا کے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا تو لا اپنے ہاتھ کو دے۔ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک جھٹکا جو میں نے محسوس کیا تھا اپنے کو جنت میں پایا۔ جانے گرامی میں نے اپنے کو اس جہنم سے باہر پایا۔ تو فقط اہل بیت ہیں جو بچا سکتے ہیں۔ کہ جب چاروں طرف سے آگ نے گھیر لیا اور بس دل میں یہ خیال آیا کہ دنیا میں تو انہوں نے وعدہ کیا تھا، یہی سنتا تھا میں تمام مولویوں سے مجلسوں میں، کہ جیسے زبان سے علی نکلا تو ایک جھٹکے کے ساتھ میں نے اپنے کو دوزخ سے جنت کی طرف پایا۔ تو فقط اہل بیت کا سہارا ہے، آخرت میں فقط اہل بیت کا سہارا ہے۔ بھیا اعمال، غیر معصوم کے اعمال کبھی ایسے نہیں ہو سکتے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، انٹرنیٹ پہ مائک پہ کہہ رہا ہوں، غیر معصوم کے اعمال کبھی ایسے نہیں ہو سکتے کہ عمل کے بیس پہ جنت چلا جائے۔ یہ بالکل گارنٹیڈ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں ریکارڈ ہو رہی ہے، مجھے کہا ایسے قم تک لے جائیں، نجف تک لے جائیں، کہیں بھی لے جائیں، غیر معصوم کے اعمال کبھی اتنے خالص ہو ہی نہیں سکتے کہ فقط اس کا عمل اسے جنت لے جائے جب تک اس کی شفاعت نہ ہو۔ دیکھا تو لہذا دیکھو بھائی، ڈراؤ، ہم بھی آدھے گھنٹے سے آپ کو ڈرائے رہے ہیں، ڈرانا ضروری ہے، لیکن ڈرانے کا مطلب یہ نہیں بالکل سپیرے ہی بن جاؤ، سانپ آئے گا اور ایک صاحب نے تمہارے پڑھایا نہ کونڈا آئے گا۔ تو بھیا دیکھیے، ایک راستہ بھی دکھاؤ، ایک امید بھی جگاؤ، اس لیے کہ بہترین تبلیغ وہ ہے جو خوف اور امید کے درمیان ہو۔ بہترین تبلیغ وہ ہے جو خوف اور امید کے درمیان ہو، امید بھی جگاؤ، الگ بھی جگاؤ، سمجھے کہ جینے کی چاہت بھی جگاؤ آدمی کے اندر کہ وہ دنیا میں زندہ تو رہ سکے، اور جینے کی چاہت فقط اہل بیت ہے اور کوئی نہیں ہے جو آدمی کو زندہ رکھیں گے، چونکہ وہ روایتیں بھی تو قرآن میں آئی ہیں۔ خدا کی قسم ہم نے لوگوں کو 3-3 4-4 5-5 منٹ سے پڑھتے دیکھا ہے، قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھتے، بس ڈرا رہے ہیں ڈرا رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں۔ ایسا مت کیجئے بھائی، ایسا مت کیجئے بھائی، ریکارڈ ہیں سب چیزیں، پورے میں آپ نے ایک آیت نہیں پڑھی اور فقط یہ حال کیے دے رہے ہیں۔ کیا وہ روایت نہیں ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور چاروں طرف سے کہیں آتش کا حملہ ہوگا، کہیں گرز آہنی کا حملہ ہوگا، کہیں عذاب کے فرشتوں کا حملہ ہوگا، تو ایک گروہ وہ ہوگا جو عرش کے سائے تلے کھڑا ہوا اپنے مظلوم امام سے گفتگو کر رہا ہوگا، اور کہا جائے گا کہ چلو تمہارا حساب کتاب تو سب کا ہو گیا اور تمہیں حساب کتاب کی ضرورت نہیں، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جنت کی حوروں کے پیغام آ رہے ہیں۔ تو ادھر سے کہا جائے گا زندگی بھر جس کو روتے رہے اس کے سائے میں کھڑے ہیں، فی الحال نہ حوروں کی ضرورت ہے نہ جنت کی ضرورت۔ کیا یہ روایتیں نہیں ہیں بھائی؟ یہ روایتیں بھی تو کبھی سناؤ، یہ روایتیں بھی تو کبھی بتاؤ، یہ سب ہے۔ نیک اعمال ضروری ہیں، نیک اعمال ضروری ہیں، نیک اعمال اہل بیت کا شیوا ہے۔
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہو صبح کی نماز نہ پڑھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہو اور واجب کو ترک کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل بیت کا چاہنے والا اور کسی یتیم کو روتے ہوئے دیکھے اور دل میں رحم نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہو کسی کو بے لباس دیکھے اور اپنی جیب سے پیسے نکال کے نہ دے۔ سمجھے کہ یہ سب اہل بیت کے چاہنے والے کرتے ہیں بھائی، مگر اس کے بعد بھی اعمال پہ غرور نہ ہو، اس کے بعد بھی اعمال پہ بھروسہ نہ ہو، بھروسہ فقط اہل بیت کی شفاعت پہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی رسول الانام سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ تحدث اخبارہا۔ عزیزان گرامی، میں تقویٰ و پرہیزگاری کی نصیحت کرتا ہوں آپ حضرات کو بھی، اور آپ سے زیادہ اپنے آپ کو۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو خالقین کا رب ہے۔ درود و سلام رسول اور ان کے آل پاک پہ۔ عزیزان گرامی، روایت میں ہے کہ قیامت میں کچھ لوگوں کی حسرت دوسروں سے بہت زیادہ ہوگی۔ ایک تو وہ عالم بہت حسرت کھائے گا جو ممبر پہ بیٹھ کے موعظہ تو کرتا رہا، نیکیوں کی دعوت دیتا رہا، مگر خود نیک عمل نہیں کیے۔ سب سے زیادہ شرمندگی اس کو ہوگی اور سب سے زیادہ حسرت اسے ہوگی جب وہ دیکھے گا جنہیں میں نے نیکی کی دعوت دی تھی وہ تو جنت کی طرف جا رہے ہیں اور مجھے کھینچ کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ اور ایک اور روایت میں ایک فقرہ بہت عجیب ہے بھائی، بہت باریک بات ہے کہ اس کے لیے جہنم کے عذاب سے زیادہ سخت یہ بات ہوگی کہ جب وہ دیکھے گا کہ وہ مجمع مجھے دیکھ رہا ہے جس کے سامنے میں نے خطاب کر کے کہا تھا، وہ مجمع مجھے دیکھ رہا ہے جس کے سامنے میں نے خطاب کر کے کہا تھا کہ فلاں نماز پڑھو اور جنت لے لو، فلاں روزہ رکھو اور جنت لے لو، فلاں یتیم کی پرورش کرو اور جنت لے لو، تو اسے بہت پریشانی ہوگی اور اسے ندامت ہوگی۔ روایت میں وہ تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، پروردگارہ ان کے دیکھنے سے پہلے مجھے جہنم بھیج دے، کیونکہ یہ روحانی عذاب اس جسمانی عذاب سے زیادہ سخت ہوگا۔ یہ روحانی عذاب، یہ شرمندگی، یہ ندامت اس جہنم سے بھی زیادہ سخت ہوگی آدمی کے لیے۔ وہ ہوتا ہے نا وہ کیفیت، اردو میں آپ نے سنو گی کہ زمین پھٹ جائے مجھے نکل جائے یا آسمان میں چلا جاؤں اور دنیا کی نظروں سے، وہ کیفیت ہوگی آدمی کی کہ میں زندگی بھر موعظہ کرتا رہا اور جنہیں میں نے موعظہ کیا وہ تو جنت جا رہے ہیں اور مجھے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ دوسرے وہ مالدار، دوسرے اس مالدار کی ندامت بہت زیادہ ہوگی جس نے زندگی بھر کمایا اور اسے چھوڑ کے چلا گیا، زندگی بھر کمایا چھوڑ کے چلا گیا، تو اس مال کو نیکیوں میں خرچ کر کے اس کے وارث تو جنت جائیں گے، اس کے وارثوں نے نیکیوں میں خرچ کیا تو انہیں تو ثواب ملے گا۔ وہ پلٹ کے کہے گا مال تو میرا ہی تھا، آواز قدرت آئے گی جب تیرے اختیار میں تھا تو نے خود کیوں خرچ نہیں کیا، جب تیرے اختیار میں تھا تو نے خود کیوں خرچ نہیں کیا تھا۔ لہذا وہ مالدار سب سے زیادہ حسرت کرے گا کہ زحمتیں میں نے کی، کمایا میں نے اور جنت لے گئے دوسرے۔ سمجھے عزیزان گرامی، وہ خود جنت نہیں جائے گا۔ یہ دو مورد ہوئے، ایک مورد اور تھا وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، روایت پتہ نہیں، بہت دن پہلے پڑھی تھی۔ تو یہ تین لوگ وہ ہوں گے جنہیں قیامت میں بہت زیادہ حسرت ہوگی، بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ عزیزان گرامی، لہذا ایک مورد میرے لیے ہے، ایک مورد آپ کے لیے ہے، تو لہذا اپنے اپنے نامہ اعمال کو ہمیں چاہیے درست کریں ہم۔ اور امداد کا مطلب یہ نہیں کہ ہندوستان یا پاکستانی بھیجی جائے، آپ کے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں، سمجھے گا، ضروری نہیں مانگنے کے بعد دیا جائے، ضروری نہیں ہے مانگنے کے بعد دیا جائے، اس لیے کہ جناب امیر نے خوب کہی، خالق نہج بلاغہ ہے میرا مولا، فرمایا جو مانگنے سے پہلے دے دو وہ تو صدقہ ہے، وہ تو خیرات ہے، جو مانگنے کے بعد دیا وہ تو اس کی عزت کی قیمت ہے جس نے مانگ لیا۔
کہا جو مانگنے کے بعد دیا وہ تو اس کی عزت کی قیمت ہے جس نے مانگا ہے، یا تمہاری اپنی عزت کی قیمت ہے کہ تم زندگی بھر اس سے شرمندہ نہ رہو کہ مانگنے کے بعد نہیں دیا تھا؟ کہا یہ تو دو عزتوں کی قیمت ہے، فرمایا یا تو اس کی عزت کی قیمت جس نے مانگا، یا آپ کی اپنی عزت کی قیمت کہ زندگی بھر شرمندہ نہ رہو کہ تھا اور پھر بھی نہیں دیا، اب اس سے نظریں کیسے ملاؤں۔ لہذا ایک مورد ہمارے لیے ہے کہ جو آپ کو نیکیاں بتائیں اس پہ عمل بھی کریں، ایک مورد آپ کے لیے کہ اگر اللہ نے آپ کو ایسا اختیار دیا ہے، اپنے بارے میں آدمی خود بہتر جانتا ہے، ماشاء اللہ بہت نیکیاں کرتے ہو، یہاں بھی کرتے ہو، انڈیا میں بھی کرتے ہو، میں جانتا ہوں، سمجھے گا، لہذا لیکن کرتے رہیے گا۔ اور صدقۃ السر افضل الصدائق، سب سے بڑا صدقہ ہے چھپا کے دینا، سب سے بڑا صدقہ ہے چھپا کے دینا کہ، اور اس کے بارے میں آیت اللہ دستغیب نے بڑی لطیف تعبیر دی کہ وقت بڑا کم ظرف ہوتا ہے، وہ نکلا چلا جاتا ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اس کے بارے میں بڑی لطیف تعبیر پیش کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ چھپا کے صدقہ دینے سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس سے بھی گفتگو نہ کرے آدمی، دینے کے بعد اپنے نفس سے بھی گفتگو نہ کرے، اپنے دل میں بھی خیال نہ لائے کہ میں نے فلاں کو اتنا دیا ہے، یہ ہے صدقۃ السر، سمجھے گا۔ اور باقی یہ کہ مولانا کہنے سے کیا فائدہ، کہنا نہ چاہیے، میں مگر فلاں مسجد بنی تھی وہ اس میں نے اتنا دیا، کہنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں اور کہہ بھی دے رہے ہیں، سمجھو، اور کیا۔ تو یہ بھیا ہمارے ساتھ تو بہت ہوتا ہے، معاشرے میں دیکھتے ہیں، مولانا کوئی فائدہ نہیں ہے بلا وجہ اپنی نیکی برباد کرنے سے، وہ فلاں یتیم ہے میں نے 2 گود لیے ہوئے ہیں، وہ کہنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے بھائی، صدقۃ السر سے مراد ہے اپنے نفس سے بھی گفتگو نہ کرو، آپ کے دل میں بھی خیال نہ آئے دوبارہ کہ میں نے کیا دے دیا۔ لہٰذا یہ مقام اہل بیت کا مقام ہے، انہوں نے ہمارے لیے تمام تعلیمات پیش کی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا درود و سلام ان ذوات مقدسہ پہ کہ جو عمل پیرا رہے زندگی بھر ان چیزوں پہ اور ہمارے اوپر حجت تمام کی۔ ہمارا درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا درود و سلام حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمارا درود و سلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر۔ ہمارا درود و سلام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ہمارا درود و سلام حضرت مظلوم کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ہمارا درود و سلام ہو آپ کی نسل سے آنے والے 100 ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور خصوصاً امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی حجت اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، وآخرین منہم لما یلقوا بہم وهو العزیز الحکیم، ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ مِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رب العظیم بحمد سبحان اللہ. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رب العلا بحمد سبحان اللہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ.